امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے یاروں انصار کو اپنے پاس طلب فرمایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ بیمار تھا لیکن یہ حکم سن کر بابا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جب سب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے بعد از مغرب میں ارشاد فرمایا، میں خداوند عالم کی بہترین ثنا بیان کرتا ہوں اور ہر آسائش و رنج میں اس کی حمد بجا لاتا ہوں۔ اے معبود، میں تیری حمد اس بات پر بھی بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو شرف نبوت سے نوازا ہے اور ہمیں حق سننے والے کان، حق دیکھنے والی آنکھیں اور روشن و آگاہی رکھنے والا دل عطا فرمایا ہے اور علوم قرآن اور فقہ دین کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں قرار دے۔ اس کے بعد فرمایا، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور با وفا تر کسی کے اصحاب کو اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے بڑھ کر وفادار اور صلہ رحمی کرنے والا کسی کے اہل بیت کو دیکھتا ہوں۔ خداوند عالم آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے نانا رسول خدا نے مجھے خبر دی تھی کہ مجھے عراق کی سرزمین کی طرف لے جایا جائے گا اور کربلا نامی جگہ پر آ کر قیام کروں گا اور وہیں پر شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب وہ وقت قریب پہنچ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا کل کا دن جنگ کے ساتھ ختم ہوگا۔ اب تم بالکل آزاد ہو۔ میں نے اپنی بیعت کا ہاتھ تم سے اٹھا لیا ہے اور تم سب کو اس بات کی اجازت ہے کہ رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے شہروں اور آبادیوں کی طرف نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لو، کیونکہ یہ لوگ فقط میرے ہی طلبگار ہیں۔ اگر وہ مجھ تک رسائی حاصل کر لیں تو دوسرے لوگوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ خداوند عالم تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ چونکہ یہ پیشکش در حقیقت امام کی طرف سے آخری آزمائش تھی جس کے نتیجے میں آپ کے اصحاب با وفا، فداکار اور جانثار ساتھیوں نے اپنے مخصوص انداز اور بیانات کے ساتھ اپنے امام زمانہ منصوص من اللہ رہبر و پیشوا کے حضور اپنی استقامت، پائیداری اور اپنے خون کے آخری قطرے اور آخری سانسوں تک جانثاری کا اظہار کیا۔ اس طرح سے وہ یہاں پر اس آزمائش میں بھی سرخرو سرفراز ہو کر پورے اترے۔ اب یہاں پر چند اصحاب با وفا اور اہل بیت صدق و صفا کے جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے امام عالی مقام کی خدمت میں اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ ہے آپ کے بھائی جناب ابو الفضل العباس علمدار۔ جناب عباس خدمت امام میں عرض کرتے ہیں، مولا خدا وہ دن نہ لائے جب ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ پھر ہر فرد بنی ہاشم نے اسی جملے کو دہرایا اور امام کے ساتھ عہد وفا کی تجدید کی۔ جب اولاد عقیل کی باری آئی تو امام علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو سب نے مل کر کہا، ایسی صورت میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم اپنے آقا اور پیشوا کو نرغہ اعداء میں چھوڑ کر کیوں آ گئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی دولت و ثروت، جان و مال اور اولاد کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے اور آخری سانسوں تک آپ کی رکاب میں دشمن سے جنگ کریں گے۔ اہل بیت علیہم السلام کے بعد اصحاب کی باری آئی تو سب سے پہلے مسلم بن اوسجہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، ہم آپ کی نصرت سے کیوں کر دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ حسین، خدا کی قسم میں آپ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا تا وقت کہ اپنا نیزہ دشمن کے سینے میں نہ گاڑ دوں، اپنی تلوار سے دشمن کے ساتھ جنگ نہ کر لوں۔ اگر کوئی ہتھیار بھی میرے پاس نہیں رہے گا تو پھر پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ ان سے لڑوں گا، یہاں تک کہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں گا۔
اس کے بعد مولا کے ایک صحابی بنام سعد بن عبداللہ نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم آپ کی مدد و نصرت سے ہرگز ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں رسول خدا کے حق کی پاسداری کی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ مارا جاؤں گا اور میرے بدن کو جلا کر خاکستر کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، تو بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا، اور ہر بار زندہ ہونے کے بعد آپ کی مدد کو دوڑوں گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ موت صرف ایک بار ہی آئے گی اور اس کے بعد خدا کی بے انتہا نعمتیں ہیں۔ پھر زہیر بن کین نے کہا، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حمایت میں 1000 بار قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیے جانے کے بعد میری یہی آرزو ہوگی کہ میری اس موت سے آپ کی یا جوانان بنی ہاشم میں سے کسی جوان کی جان بچ جائے تو مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کیا ہوگی۔ زہیر کے بعد اور بھی بہت سے اصحاب باوفا نے اسی قسم کی گفتگو کر کے امام زمانہ کو اپنی وفاداری اور جانثاری کا پختہ یقین دلایا، جس پر امام دوران سلطان کم سپاہ حضرت سید الشہداء حسین بن علی علیہ السلام نے انہیں دعائے خیر دی۔ اسی اثنا میں امام علی مقام کے ایک صحابی محمد بن بشیر حضرمی کو یہ افسوسناک خبر دی گئی کہ ان کے فرزند کو رے کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے، جسے سن کر محمد بن بشیر نے کہا، میں اس کی اور اپنی مصیبت کے ثواب کی خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا بیٹا اسیر ہو اور میں زندہ رہوں، لہٰذا میں بھی امام کے قدموں میں شرف شہادت حاصل کروں گا۔ امام نے ان کی باتوں کو سن کر ارشاد فرمایا، خدا تمہاری مغفرت فرمائے، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، لہٰذا تم جاؤ اور اس کی رہائی کی کوشش کرو۔ محمد بن بشیر نے عرض کی، خدا کی قسم، جب تک زندہ ہوں آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ساتھ ہی عرض کی، اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو صحرا کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ پھر امام علیہ السلام نے انہیں کپڑوں کے 5 نفیس جوڑے دیے جن کی قیمت 1000 دینار تھی، اور فرمایا، یہ قیمتی لباس کسی کو دو تاکہ وہ تمہارے فرزند کی رہائی کا اہتمام کرے۔ اس موقع پر امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم نے اپنے چچا کی خدمت میں عرض کی، چچا جان، شہیدوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے۔ امام نے پیار بھری نگاہوں سے معصوم شہزادے کی طرف دیکھ کر فرمایا، عزیز جان، موت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ معصوم شہزادے نے نہایت ہی بچپن کی ادا کے ساتھ عرض کی، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام نے جذبات بھرے انداز میں فرمایا، تمہارا چچا تم پر قربان جائے، تم بھی شہداء میں شامل ہو، اور وہ بھی سخت دکھوں اور مصیبتوں کے ساتھ، اور تمہارے بھائی یعنی میرے معصوم بچے شیرخوار عبداللہ علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ قاسم یہ سن کر بے تاب ہو گئے اور عرض کی، چچا جان، کیا یہ نابکار دشمن ہمارے خیموں پر بھی حملہ کریں گے کہ عبداللہ شیرخوار کو شہید کر دیں گے؟ امام نے رو کر فرمایا، تمہارا چچا تمہارے صدقے جائے، اسے میدان جنگ میں شہید کر دیں گے۔ پھر آپ نے معصوم علی اصغر کی شہادت کا پیش آنے والا ماجرا بیان کیا، جس سے زار و قطار رونے لگ گئے، اور رونے کی یہ آواز سن کر خیموں میں بھی کوہرام بپا ہو گیا۔ جب امام علیہ السلام نے افراد بنی ہاشم اور اپنے یاران باوفا کا اپنے امام کی پیشکش پر رد عمل کو ملاحظہ کیا، جو ان کی معرفت، احساس ذمہ داری اور منصب و مقام امامت کے ساتھ وفاداری پر مشتمل تھا، تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا دی اور کہا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر فرمائے۔ یہ الفاظ کسی عام شخصیت کے منہ سے نکلے ہوئے نہیں، بلکہ زمانے کے امام اور رسول ثقلین کے نواسے کے منہ سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد امام نے پوری صراحت اور دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ کل میں شہید کر دیا جاؤں گا اور تم سب کو بھی شہید کر دیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ قاسم بن حسن اور علی اصغر شیرخوار بھی۔ یہ سن کر سب نے یکزبان ہو کر جواب دیا،
ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی وجہ سے شرف عطا فرمایا کہ آپ کے قدموں میں شہید ہو کر ہمیشہ کی عزت اور شرافت حاصل کر لیں۔ فرزند رسول، آیا ہم اس بات پر خوشی کا اظہار نہ کریں کہ بہشت بری میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے؟ اس مقام پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ مجاہدین راہ خداوند عالم کے اس فرمان، کچھ مومنین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور بعض ان میں سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ اسی طرح آیت ہے، تنگ دستی اور مصیبت کے وقت جنہوں نے ثابت قدمی اور اولو العزمی کے ساتھ اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آپ کو زندہ جاوید بنا دیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو وفاداری، حق کے آگے سر تسلیم خم کرنے، بردباری اور فداکاری کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے فرائض راوندی کی تصریحات کے مطابق امام عالی مقام نے اعجاز امامت کے تحت ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا کر بہشت میں ان کے محلات اور ان کے لیے خلد بری کی مہیا شدہ نعمتیں انہیں دکھلائیں، کیونکہ ہر لمحے خیموں میں پشت سے دشمن کے شب خون مارنے کا احتمال تھا، لہٰذا امام نے خیام کے اطراف میں کھدی ہوئی خندق میں لکڑیاں ڈلوائیں اور فرمایا، جوں ہی دشمن حملہ آور ہوں لکڑیوں کو فوراً آگ لگا دی جائے تاکہ اس طرح سے وہ خیام تک دسترسی حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ صرف ایک سمت کے سوا جس پر امام کے اصحاب متعین تھے، باقی تمام مربوط راستے خندق کی وجہ سے دشمن پر مسدود کر دیے، اور یہ تدبیر اصحاب امام علیہ السلام کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے سے باہر آ کر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں، ایک دوسرے کی تنابوں کو باہم ملا دیں، اپنا رخ دشمن کے لشکر کی طرف کر لیں اور خیام کو اپنی پشت اور دائیں بائیں قرار دیں، گویا خیمے ان کے تینوں اطراف میں ہوں اور اصحاب فقط ایک طرف سے دشمن کے روبرو ہوں تاکہ دشمن کسی بھی طرف سے آپ کے ساتھیوں کو تیروں کا ہدف قرار نہ دے سکے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اور اصحاب و انصار حسین اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور ساری رات نماز و استغفار، دعا و مناجات میں گزار دی۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام شب عاشوراء آدھی رات کے وقت خیام سے باہر آئے۔ اس منظر کو آپ کے ایک صحابی نافع بن ہلال دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو خدمت امام میں پہنچایا اور خیام سے باہر آنے کا سبب پوچھا، ساتھ ہی عرض کی، ابن رسول اللہ، آپ کا خیمے سے باہر آ کر اس طاغوتی دشمن کے لشکر کی طرف جانے سے مجھے سخت پریشانی لاحق ہو گئی کہ آپ کو غزین نہ پہنچائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے باہر آیا ہوں تاکہ خیموں کی اطراف میں زمین کی بلندی اور پستی کا جائزہ لوں کہ کہیں پر دشمن کے لیے کمین گاہ کا کام تو نہیں دے رہی کہ جس سے چھپ کر وہ تم پر حملہ کرے یا تمہارے حملے سے اپنے دفاع کا کام لے۔ اس وقت امام نے فرمایا، خدا کی قسم، آج کی رات وعدہ وفائی کی رات ہے جس کی خلاف ورزی ممکن نہیں۔ اسی دوران ماہتاب کی چاندنی میں دور سے دو پہاڑیاں دکھائی دیں۔ ان کی طرف امام نے اشارہ کر کے نافع سے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ رات کے اس حصے میں ان پہاڑیوں کے درمیان جا کر پناہ لو اور اپنی جان بچاؤ؟ یہ سن کر نافع بن ہلال نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پر گرا دیا اور عرض کی، میری ماں میرا سوگ منائے، میں نے یہ تلوار 1000 درہم کی خریدی ہے اور یہ گھوڑا بھی 1000 درہم میں خریدا ہے۔ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کی محبت میرے دل میں پیدا کر کے مجھ پر احسان فرمایا ہے، میرے اور آپ کے درمیان اس وقت ہی جدائی ہو سکتی ہے جب یہ تلوار بند ہو جائے اور گھوڑا حرکت کے قابل نہ رہے۔ یاد رہے کہ نافع بن ہلال سید الشہداء کے جانثاروں میں شامل ہیں اور روز عاشوراء شدید زخموں کی وجہ سے شہداء کے لاشوں کے درمیان گر گئے تھے، پھر انہیں قیدی بنا کر کوفے کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ عاشوراء کے کچھ مطالب انہی کے ذریعے بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نافع کہتے ہیں، امام علیہ السلام خیموں کے اطراف بیابان کا جائزہ لے کر خیام کے اندر تشریف لے آئے
اور سیدھے اپنی ہمشیرہ محترمہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئے۔ میں اس وقت خیمے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے سب سے پہلے اپنے بھائی سے سوال کیا، بھائی جان، آیا آپ نے اپنے اصحاب و انصار کو اچھی طرح آزما لیا ہے اور ان کی نیت اور استقامت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی سخت اور مشکل مرحلے پر آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو دشمن کے نرغے میں تنہا چھوڑ جائیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں نے خدا کی قسم انہیں اچھی طرح جانچ لی ہے۔ میں نے انہیں شیر دلاور کی طرح بہادر اور پہاڑ کی طرح مضبوط و محکم پایا ہے۔ وہ میرے اوپر جان قربان کرنے کے لیے اس قدر مشتاق ہیں جس طرح شیر خوار بچہ ماں کی چھاتی کو مشتاق ہوتا ہے۔ نافع کہتے ہیں، جب میں نے بہن بھائی کے سوال و جواب کو سنا تو مجھ سے رونا ضبط نہ ہو سکا۔ سیدھے حبیب بن مظاہر کی طرف آیا اور بہن بھائی کا ماجرا سنایا۔ حبیب نے کہا، خدا کی قسم، اگر امام علیہ السلام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو اسی رات ہی ہم دشمن پر حملہ کر دیتے۔ میں نے کہا، حبیب، امام اس وقت بہن کے خیمے میں ہے اور شاید کچھ مخدرات عصمت اور معصوم بچے بھی وہاں ہوں۔ بہتر ہے کہ کچھ اصحاب کے ساتھ امام کی خدمت میں چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اپنی وفا و جانثاری کا اظہار کرتے ہیں تاکہ مخدرات عصمت کی ڈھارس بن جائے۔ حبیب نے بلند آواز کے ساتھ یاران باصفا کو بلایا۔ سب لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے خیموں سے باہر آ گئے۔ حبیب نے سب سے پہلے جوانان بنی ہاشم سے استدعا کی کہ اپنے خیموں میں جا کر سکون کے ساتھ عبادت کریں۔ اس کے بعد نافع کی گفتگو کو ان کے سامنے دہرایا، جس پر تمام اصحاب نے یک زبان ہو کر کہا، اس خدا کی قسم جس نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اور یہ عظیم اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے مولا کے قدموں میں شہادت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، اگر ہمیں اپنے امام ذیشان کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ابھی اس دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تہس نہس کر دیتے۔ حبیب، آپ مطمئن رہیے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی، جب تک ان غلاموں کی جان میں جان ہے، انشاءاللہ دشمن کو ادھر میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی۔ حبیب نے یہ سن کر سب کو دعائے خیر دی اور کہا، بہتر ہے ہم مقدسات عصمت و طہارت کے خیموں کے دروازے پر چلتے ہیں، انہیں بھی انہی الفاظ کے ساتھ جا کر تسلی دیتے ہیں۔ چنانچہ تمام اصحاب گرامی حبیب کی قیادت میں سیدہ مظلومہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئے اور حبیب ان الفاظ کے ساتھ سیدانیوں سے مخاطب ہوئے، اے دختران پیغمبر اور اے حرم رسول گرامی، یہ ہیں آپ کے جانثار اور یہ ہیں ان کی چمکدار تلواریں۔ ان سب نے اپنے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ ان تلواروں سے جب تک دشمنوں کی گردنوں کو ان کے سروں سے جدا نہیں کریں گے تب تک انہیں نیاموں میں نہیں ڈالیں گے، اور یہ ہیں آپ کے غلاموں کے تیر اور تیز نوکوں والے نیزے۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ یہ نیزے آپ کے دشمنوں کے سینوں میں گھونپیں گے۔ یہ سن کر خاندان عصمت و طہارت میں سے ایک معزمہ بولی، اے پاک طینت جوان مردو، اپنے نبی کی بیٹیوں اور امیر المومنین علیہ السلام کی مقدس خواتین کی حفاظت اور ان کا دفاع کرو۔ جب اس خاتون معظمہ کے الفاظ باوفا صاحب کے کانوں میں پہنچے تو سب کی دھاڑیں نکل گئیں اور وہ روتے ہوئے اپنے خیموں میں واپس آ گئے۔ امام کے اصحاب و انصار کی یہ جرأت، یہ عظمت، یہ جانثاری، یہ فداکاری اور جذبہ قربانی دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے، اے اصحاب ذی وقار، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، تم بھی پاک و پاکیزہ اور وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ جس میں تم محو آرام و استراحت ہو اور بہت بڑی کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام 10 محرم کی رات کو ایک خیمے میں اپنے یاروں انصار کے ساتھ بیٹھے تھے اور ابو ذر غفاری کے غلام جون آپ کی تلوار کو ٹھیک کر رہے تھے، جبکہ میری پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میرے خیمے میں بیٹھی میری تیمارداری میں مصروف تھیں۔ تو اتنے میں والد گرامی نے یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، اے زمانے تجھ پر افسوس کہ کس قدر شب و روز تو دوستوں اور چاہنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اب اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تمام امور کی بازگشت خداوند جلیل و عظیم کی طرف ہے اور ہر ذی روح نے یہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ زندہ ہے جو وہ موت کی تخفیف
زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا۔ آپا نے یہی اشعار 2 یا 3 مرتبہ دہرائے، جس سے سمجھ گئے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات کی طرف اشارہ کر کے اپنی شہادت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میرا جی بھر آیا، لیکن میں نے اپنے گریہ پر قابو رکھا، مگر میری پھوپھی زینب سے ضبط نہ ہو سکا۔ اصحاب کے لوٹ جانے کے بعد پھوپھی زینب بھائی کے خیمے میں تشریف لے گئیں۔ عرض کرنے لگی، ہائے افسوس مجھ پر ہے، کاش کہ مر چکی ہوتی اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اے مرحوم بزرگوں کی یادگار اور اے زندہ رہ جانے والوں کی جائے پناہ حسین، ان حالات نے ہمارے لیے بابا علی، اماں زہرا اور بھائی حسن کی مصیبت کو تازہ کر دیا ہے۔ امام نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنی بہن زینب پر ڈالی اور انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، ماجائے زینب بہن، حلم اور بردباری آپ کے گھر کا ورثہ ہے، صبر سے کام لو بہن۔ مگر قربان جائیے حسین کہ انہوں نے جب زہرا کی بیٹی کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے اور عربوں کی ایک ضرب المثل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کتا نامی پرندے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آرام کر لے۔ یہ ضرب المثل وہاں بیان کی جاتی ہے جب کسی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور اس کے لیے کوئی چارہ باقی نہ رہ جائے۔ گویا اس سے امام کا اشارہ یہ تھا کہ ان نام نہاد مسلمانوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سن کر زینب دلگیر نے کہا، ہائے ماں جائے، آپ کو مجھ سے جدا کر دیں گے۔ یہ کہا اور منہ پر ماتم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امام کے پاس اگر پانی ہوتا تو ان کے منہ پر چھڑک کر ہوش میں لاتے، یقیناً آنسوؤں کی بارش سے انہیں ہوش میں لایا ہوگا۔ چنانچہ زینب کبریٰ کے ہوش میں آ جانے کے بعد امام الصابرین نے اپنی قابل توقیر بہن ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیاری بہن تسلی کرو، خدا کی رضا کے لیے صبر کرو۔ بہن اچھی طرح جانتی ہو کہ تمام دنیا نے ختم ہو جانا ہے، سوائے اس معبود حقیقی کے کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا جس نے دنیا کو خلق فرمایا ہے۔ وہی تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا اور وہی ذات بابرکت، بے مثل و بے مثیل و بے مثال ہے۔ میرے بابا، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے جو راہی ملک بقا ہوئے۔ مجھے ان کو اور تمام مسلمانوں کو سرکار رسالت مآب کے اسوہ پر چلنا چاہیے، اور وہ بھی عالم بقا کو سدھار چکے ہیں۔ پھر آپ نے مخدرات عصمت و طہارت کو ان کا نام لے لے کر صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، بہن زینب، ام کلثوم، فاطمہ اور رباب، خیال رکھنا، میری شہادت کے بعد نہ تو گریبان چاک کرنا، نہ چہروں پر زخم کرنا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کرنا جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پھوپھی سے غشی کی کیفیت ختم ہوئی تو بابا انہیں خیمے میں لے آئے اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔